الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور حضرات اساتذہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس کے بعد لیکن بول کر کے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی جسمانی باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد میں جو انکار ہے اور نفی ہے وہ جسمانی باپ کی، اور لیکن سے استدراک کا مطلب ہے کہ پیچھے سے اس کا تعلق ہے، ورنہ الگ جملہ بول سکتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کا انداز جو اختیار کیا کہ پہلے جسمانی باپ ہونے کا انکار کیا کہ باپ نہیں ہے، ظاہری باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے، یعنی اللہ کے رسول بھی آپ ہی ہوتے ہیں، روحانی باپ ہوتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد، جسمانی باپ نہیں ہے، ظاہری باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ یہ تمہارے استاذ ہیں، تمہارے پیغمبر ہیں، تمہارے معلم ہیں، تمہارے مربی ہیں، تمہارے مزکی ہیں، سب صفات ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ تمہارے مزکی ہیں، تربیت دینے والے ہیں، تم کو کتاب اور حکمت سکھانے والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یعنی مطلب جو تربیت دینے والے اساتذہ ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں یا اللہ کے نبی کے وارث ہیں، وہ بھی باپ ہی ہیں، روحانی باپ ہیں۔ اس سے استاد اور شاگرد کے رشتے کا پتہ چلتا کتنا مقدس رشتہ ہے۔ اگر استاد اس بات کو محسوس کر لے کہ یہ کتنا مقدس رشتہ ہے، میں باپ ہوں اس کا، اور اس کے ساتھ ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے وہ باپ کے ناطے ہونا چاہیے، تو جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی، کچھ ہو پائیں گی؟ غلط حرکت کوئی ہو پائے گی؟ کوئی آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ خیانت کرتا ہے؟ ہر باپ کی تمنا ہوتی میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی شہرت مجھ سے بہت زیادہ آگے چلی جائے، آفتاب و مہتاب بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت انجام دی ہے وہی خدمت علماء بھی انجام دے رہے ہیں، اور جو منصب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تربیت، یہ سارے کے سارے اوصاف ہیں نبی کے۔ تو نبی جس طرح باپ ہوتے ہیں، استاذ بھی روحانی باپ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس رشتے کو سمجھنا چاہیے، اور طلبہ کو بھی سمجھنا چاہیے کتنا مقدس رشتہ ہے۔ کبھی باپ بیٹے کا مخالف ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اگر اپنے دل سے سوچے کہ کیا میرا باپ میرا مخالف ہو سکتا ہے، کیا میرا باپ مجھ سے دشمنی کر سکتا ہے؟ اور کسی کا باپ اس کے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے؟ کسی کے باپ کو اس کے بیٹے کا بدخواہ مانا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو فقہا نے لکھا ہے کہ
باپ کو اپنے نابالغ اولاد پر ولایت اجبار حاصل ہے۔ ولایت اجبار کا معنی بغیر مرضی جانے ہوئے اس کا نکاح کر سکتے ہیں، بغیر مرضی پوچھے ہوئے اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے باپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ بدخواہی نہیں کرے گا، باپ کبھی اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا۔ یہ محسوس طلبہ کو بھی کرنا ہے کہ استاد میرے بدخواہ نہیں ہو سکتے ہیں، خیر خواہ ہیں۔ اور ذرا سی شکایت پر اور ذرا سی تکلیف پر استاد سے بدگمان ہو جانا اور کہنا کہ میرا درجہ وہاں سے ہٹا دیجئے، میری کتاب وہاں سے ہٹا دیجئے اور میں نہیں پڑھوں گا، یہ سب جائز ہے؟ باپ اپنی اولاد کو مارتے نہیں ہیں؟ مارتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو تنبیہ بھی کرتا ہے، گھر سے نکلنے کی دھمکی بھی دیتا ہے، جائیداد سے محروم کرنے کی بھی دھمکی دیتا ہے۔ وہ صرف دھمکی ہوتی ہے اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً اس کو ایسا کر ہی دے گا، وہ صرف دھمکی ہے، اصلاح ہے، تنبیہ ہے۔ تو خالی اس بنیاد پر کوئی بچہ، کوئی طالب علم اپنے استاد سے بدگمان ہو جائے اور اس کو اپنا دشمن تصور کر کے اپنا درجہ چینج کروانے کی درخواست دے یا کتاب ان کے پاس نہ پڑھنے کی درخواست دے، کیا بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے؟ بیٹے کا تقاضا ہے یہ شاگرد کا رشتہ اور استاد کا رشتہ ایسا جو ساری زندگی رہنے والا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مدرسے میں یا پڑھنے کے زمانے میں جو ان سے خدمت بن پڑتی ہے، جس طرح کی جو ضرورت ہے وہ انسان کرے، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسے خدمت کے میدان میں لے آوے، اس میدان میں جس طرح اپنے استاد کے رشتہ رکھ سکتا ہو رکھے۔ بڑھاپے تک یہ رشتہ رکھنا ہے۔ استاد صاحب انتقال کر جائیں تب بھی رشتہ ختم نہیں ہے، آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اگر آپ کماتے ہیں تو اپنے استاذ کو تحفہ اور ہدیہ پیش کریں، یہ نہیں کہ بس رشتہ درسگاہی تک تھا۔ یہ بیٹا ایسے ہی کرتا ہے، بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو کیا بیٹا اپنے باپ کو کما کے دیتا نہیں ہے؟ یہ سب سمجھو، یہ رشتے کو میں بتانا چاہیے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا نازک ہے۔ مدرسے سے کتنے طلبہ ہر سال نکلتے ہیں، سینکڑوں سال، دسیوں سال سے مدرسے چلتے ہیں۔ اگر ہر مدرسے کا طالب علم مدرسے کو اپنی ماں اور استاذ کو اپنا باپ سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ میری ماں کو جو مجھ سے پار لگے گا تھوڑا بہت بھی میں اس کو خرچ کرتا رہوں گا، اپنی قربانی پیش کرتا رہوں گا، تو کیا ماں کبھی فقیر ہو سکتی ہے؟ کیا ماں کبھی دوسروں سے مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کی اس کو ضرورت پڑے گی؟ اگر ہر بیٹا اپنے ماں کے خرچ کو اٹھا لے، یہ رشتہ ہے، اس رشتے کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت حماد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پڑھنے جب تک حضرت زندہ رہے، بلکہ حضرت کا مکان بھی رہا، کبھی بھی اپنے استاد کے مکان، ایک ہی شہر میں گھر تھا، کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کے نہیں سوئے، قبلہ بدل دیا تھا۔ لوگ صرف قبلہ ایک ہی سمجھتے ہیں، کس کو؟ جدھر نماز پڑھتے ہیں قبلہ نماز، لیکن استاد بھی قبلہ ہوتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ثابت ہوتا۔ میں حج میں تھا تو مدینہ پاک میں ہمارا جو ہوٹل تھا، وہاں سامنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک نظر آتا تھا۔ بیڈ بھی اس طرح لگا ہوا تھا، دونوں سائیڈ آپ سر رکھ سکتے تھے۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے، ساتھی سے مطلب بوڑھے تھے، ہمارے ساتھ تھے حج کے ساتھی، تو وہ صرف خانہ کعبہ کا قبلہ محسوس کرتے تھے، ادھر پاؤں نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ روضہ پاک کی طرف پاؤں کر کے سوئے ہوئے، تو میں نے کہا کہ آپ کدھر پاؤں کیے ہوئے ہیں؟ کہا کہ قبلہ تو ادھر ہے۔ میں نے کہا قبلے کا قبلہ ادھر ہے، کعبے کا کعبہ ادھر نظر آ رہا؟ کہا کہ ہاں۔ بڑی ان کو تنبہ ہوا، کہ کبھی دھیان نہیں گیا اس سائڈ۔ تو کبھی کبھی قبلہ خانہ کعبہ تو ہے ہی، قبلے کا قبلہ بھی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کعبے کا کعبہ ہے، قبلے کا قبلہ، لیکن استاد کم سے کم تمہارا قبلہ ضرور بن سکتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے پاؤں کو پھیلا کر نہیں سوئے اس سائڈ۔
استاذ کا انتقال ہو گیا، اولاد پیدا ہوئی تو اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا۔ یہ ہے استاذ سے محبت۔ استاذ کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اس رشتے کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ میرے جد اکبر حضرت مولانا عبدالشکور صاحب آہ مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کے ایک اور استاذ تھے ان سے پہلے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے انہوں نے کانپور میں حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ حضرت مولانا احمد حسن کانپوری بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کانپور میں پڑھتے تھے۔ کانپور اس زمانے میں ایک مستقل مکتب فکر تھا، مکتب تعلیم تھا، اس کا اپنا ایک نصاب تھا، ندوہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھنے گئے۔ اسی زمانے میں کانپور حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پڑھے ہیں، حضرت مولانا بشارت کریم گڑھولوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پڑھے ہیں، حضرت مولانا عبدالاحد دربھنگوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پڑھے ہیں، حضرت مولانا مفتی سہول احمد صاحب، سب زمانہ آگے پیچھے ہے، لیکن کانپور ایک مرکز تھا۔ تو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں حضرت مولانا احمد حسن کانپوری سے پڑھا، اور اتنے زیادہ معتقد اپنے استاذ کے تھے، اتنے زیادہ معتقد اپنے استاذ کے، احمد حسن ان کے استاذ کا نام تھا، اور وہ دیوبند جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان سے علم حاصل ہو چکا، بڑے عالم تھے۔ مولانا احمد حسن کانپوری 12 سال تک وہاں پڑھانے سے پہلے کانپور میں 12 سال تک مظاہر العلوم سہارنپور کے وہ صدر المدرسین اور مدرس رہے، اور وہاں کے بعد پھر کانپور میں مدرسہ فیض عام میں رہے، پھر دارالعلوم کانپور انہوں نے قائم کیا۔ تو یہ تمام حضرات، حضرت گڑھولوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالشکور صاحب وغیرہ سب دارالعلوم کانپور میں پڑھے ہیں۔ اتنے زیادہ اپنے استاد سے متاثر تھے کہ کہتے تھے میں کانپور کے بعد کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت گڑھولوی رحمۃ اللہ علیہ آخر نہیں گئے، ان کے حالات بھی ایسے نہیں رہے ہوں گے، لیکن مولانا عبدالشکور کے جو والد تھے حضرت مولانا نصیر الدین احمد نصر، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور علماء دیوبند کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دین میں پختگی کے لیے علماء دیوبند اور شیخ الہند کی صحبت ضروری ہے اس دور میں، اس لیے وہاں جاؤ۔ تو باپ کے حکم پر بیٹے کو جانا پڑا، وہ گئے۔ تو جب جس بچے کو زبردستی مدرسہ بھیجا جاتا، بہانہ بنا کے بھاگنا چاہتا نہیں، حالانکہ وہ تو فارغ التحصیل ہو کر گئے تھے، پورا دور حدیث پڑھ کے گئے، اور جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امتحان دینے کے لیے گئے، پہلے تقریری امتحان ہوتا تھا کتاب لے کر کے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اور استاد، 2 استاد مل کے، حضرت شیخ الہند بوڑھے تھے، ضعیف تھے، اور ایک جوان استاد وہاں پر حضرت کی مدد کے لیے موجود رہتے تھے امتحان کے لیے۔ تو کتاب کا پوچھا کہ کیا پڑھ کے آئے ہو؟ کہ حضرت جو فرمائے۔ کہا کہ فلاں کتاب منطق کی پڑھی ہے، منطق و فلسفہ ہی کا امتحان پہلے زمانے میں معیار مانا جاتا تھا، فلاں کتاب پڑھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ اس کا امتحان دے سکو گے؟ کہا اس کا امتحان میں کیا، میرے شاگرد بھی دے سکیں گے۔ منطق و فلسفہ کے بڑے امام تھے امام عبدالشکور صاحب، اور اپنے علم پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ اعتماد جو ہے کبر کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ تو کہا کہ میں کیا، میرے شاگرد بھی اس کا امتحان دے سکیں گے۔ حضرت شیخ الہند نے سمجھ لیا کہ علم ہے۔ خیر ایک کتاب، بہت مشکل کتاب کوئی لائی گئی، الحمدللہ یا اور کوئی کتاب، اور کہا کہ پڑھو۔ عبارت پڑھی، امتحان کا منظر بتا رہا ہوں۔ امتحان دینا شروع کیا، استاذ کے سامنے، شیخ الہند کے سامنے کتاب پڑھی گئی، عبارت کا رک جاؤ، مطلب بتاؤ۔ کہا کہ کون سا مطلب بتاؤں حضرت؟ کیا مطلب؟ عبارت کا مطلب بتاؤ۔ کہ نہیں، اس عبارت کا مطلب ایک شرح تھی، اس کی کتاب بڑی مشہور ہے، کئی شارحین نے اس کی کتاب کی شرح لکھی ہے۔ تو فلاں شارح نے اس کتاب کا مطلب یہ بیان کیا، اس عبارت کا مطلب۔
اور فلاں شارح نے اس عبارت کا مطلب یہ بیان کیا، پوری تقریر کرتے تھے، اور اس کے بعد میرے استاد نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، لیکن میرے نزدیک اس کا صحیح مطلب یہ ہے۔ پہلی بار ایسا طالب علم دیکھا امتحان داخلہ کے لیے جو اس طرح سے یعنی امتحان دیتا ہے کہ سارے مطالب بیان کر رہا ہے اور اپنی رائے بھی رکھ رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے پڑھ کے؟ کہا کہ کانپور سے۔ کہاں گھر ہے؟ تو مظفر پور۔ اچھا مشرقی ہے، پوربی ہے یہ، امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانپور سے جو لڑکے جاتے تھے ان کا امتحان حضرت شیخ الہند نہیں لیتے تھے، چونکہ مولانا احمد حسن کانپوری اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے طلباء کا بلا امتحان داخلہ ہوتا تھا۔ کہا پوربی ہے، اس کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت پوربی کا لفظ وہاں گالی مانا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے حقیر سمجھا، مجھے برا بلا کہا، مجھے گالی دی، پہلی ملاقات میں ہی گالی دے دی، ان سے کیا پڑھا جائے۔ اور اپنے علم پر تو بڑا ناز تھا، اپنی ذہانت پر۔ امتحان داخلہ بھی ماشاءاللہ ایسا دیا کہ استاد بھی دنگ رہ گئے۔ تو ارادہ کر لیا کہ پڑھنا نہیں ان کے پاس۔ لوگوں نے سمجھایا کہ دیوبند میں پوربی ذہین طلبہ کو کہا جاتا ہے، یہاں گالی نہیں ہے، ذہین لڑکوں کو پوربی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال تیار نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ کم سے ایک سبق سن لو، بخاری کا پہلا درس سن لو، اس کے بعد پھر چلے جانا۔ بڑی مشکل سے راضی رزلٹ آیا، بہت امتیازی نمبر تھا، کوئی نمبر نہیں، سب سے ممتاز جدہ، اتنا اچھا نمبر آیا داخلہ میں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا اعلان ہوا کہ فلاں دن بخاری شروع ہوگی۔ اب انہوں نے پوری تیاری کی، پہلے سے پڑھے ہوئے تھے بخاری شریف، پوری تیاری کی کہ آج بدلہ لے لینا شیخ الہند سے۔ چنانچہ جب بخاری کا درس شروع ہوا اور پوری کتاب وغیرہ حوالوں کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ جو بھی سوال ہوگا فوراً جواب دیں گے ہم، اور رات بھر تیاری کی، جیسے لگتا مناظرے میں جا رہے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پھر جو عبارت پڑھی گئی اور انہوں نے حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو تقریر شروع کی، تقریباً 2 گھنٹہ تقریر کی بخاری شریف، افتتاحی تقریر، اور مولانا عبدالشکور صاحب ایک لفظ بھی نہیں بول پائے، خاموش۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ تم تو بڑی تیاری کر کے گئے تھے، کچھ سوال نہ جواب، کچھ بھی نہیں؟ کہا کہ نہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے سبق شروع کیا جہاں سے میرا علم ختم تھا، میں نے وہیں تک پڑھا ہی تھا، اس سے آگے سے انہوں نے سبق شروع کیا۔ پھر حضرت سے متاثر ہو گئے، اس کے بعد پھر دیوبند میں پورا دور حدیث کیا۔ اپنے 2 صاحبزادے اللہ نے ان کو عطا فرمائے، دونوں میں سے پہلے استاذ حضرت مولانا احمد حسن کانپوری کے نام پر، پہلے بیٹے کا نام احمد حسن میرے دادا، اور دوسرے بیٹے کا نام محمود حسن۔ یہ ہے استاد سے تعلق۔ ساری زندگی اپنے اساتذہ کا ذکر خیر کرتے رہے۔ مجھ سے ان کے شاگرد حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب میر شریعت خامس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس طرح کے سارے واقعات بیان کیے اور ان کی کیفیت، ان کی فنائیت، اپنے استاذ کے لیے محبت کا انہوں نے تذکرہ کیا، جو ہم لوگوں کے لیے قابل رشک ہے، قابل تقلید ہے۔ اپنے اساتذہ سے عزیز و محبت رکھو، اس رشتے کے تقدس کو جانو، یہ ساری زندگی کا رشتہ ہے۔ اگر وہ عقیدت، وہ محبت، احترام تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر، اساتذہ کے اندر وہ شفقت، وہ پیار پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔